بسم اللہ الرحمن الرحیم من باللوح والقلم، اور ہم ایمان لاتے ہیں لوح و قلم پر، وبجمیع ما فیہ قد رقم، اور ان تمام باتوں پر کہ جو اس میں لکھ دی گئی ہیں۔ فلو اجتمع الخلق کلہم، پس اگر ساری مخلوق جمع ہو جائے، علی شیء، کسی شے پر، کتبہ اللہ تعالی فیہ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھ دیا ہے، انہ کائن، کہ وہ ہونے والی ہے، لیجعلوہ غیر کائن، تاکہ وہ اس کو بنائیں غیر ہونے والی، نہ ہونے والی، لم یقدروا علیہ، تو وہ اس پر قادر نہیں ہوں گے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ، اور اگر وہ سارے جمع ہو جائیں، علی شیء، کسی شے پر، لم یکتبہ اللہ تعالی فیہ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں نہیں لکھا، لیجعلوہ کائنا، تاکہ وہ اس کو بنا دیں ہونے والا، لم یقدروا علیہ، تو وہ اس پر قادر نہیں ہوں گے۔ جف القلم، قلم خشک کر دیا گیا ہے، بما ہوا کائن، اس چیز کے ساتھ کہ جو ہونے والی ہے، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک۔ وما اخطأ العبد، اور جو بندے سے چوک گیا، لم یکن لیصیبہ، تو وہ نہیں تھا کہ اس بندے کو پہنچتا، وما اصابہ، اور وہ جو بندے کو پہنچ گیا، لم یکن لیخطئہ، تو وہ نہیں تھا کہ وہ اس سے چوک جاتا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے لوح و قلم پر، اور ہمارا ایمان ہے ان تمام باتوں پر کہ جو قلم کے ذریعے لوح میں لکھ دی گئی ہیں۔ تو اگر ساری مخلوق جمع ہو جائے کہ وہ یہ طے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس میں لکھ دیا ہے کہ وہ ہو جائے، اور ہم یوں کرتے ہیں کہ اس کو نہ ہونے دیں، تو مخلوق اس پر قادر نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ سارے اس بات پر جمع ہو جائیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ وہ نہیں ہوگا، تو وہ اس کو اگر کرنے پر آ جائیں کہ یہ چیز ہو جائے، تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ وہ نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ نے اس میں نہیں لکھا کہ وہ ہو جائے، اور وہ مخلوق ساری اس کو کرنے پہ آ جائے، تو وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ اس کو کر گزریں۔ جو کچھ ہونا ہے قیامت کے دن تک، اس کے بارے میں جس قلم نے جو لکھ دیا ہے، اب قلم خشک ہو گیا، یعنی اب اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ جو چیز بندے سے رہ گئی وہ بندے کو پہنچنے والی نہیں تھی، اور جو بندے کو پہنچ گئی ہے وہ بندے سے چوکنے والی نہیں تھی۔ ہمارا ان تمام چیزوں پر ایمان ہے۔ وعلی العبد، اور بندے پر لازم ہے، ان یعلم، کہ وہ جانے، ان اللہ قد سبق علمہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا سابق ہو چکا ہے علم، فی کل کائن، ہر ہونے والی چیز میں، من خلقہ، اپنی مخلوق میں سے، فقدر ذلک تقدیرا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا ہے تقدیر کے ساتھ، محکماً مبرماً، جو مضبوط ہے اور قطعی ہے، لیس فیہ ناقض، نہیں ہے اس میں کوئی توڑنے والا، ولا معقب، اور نہ مؤخر کرنے والا، ولا مزیل، اور نہ زائل کرنے والا، ولا مغیر، اور نہ تبدیلی کرنے والا، ولا زائد، اور نہ اضافہ کرنے والا، ولا محول، اور نہ پھیرنے والا، ولا ناقص، اور نہ کمی کرنے والا، من خلقہ، اس کی مخلوق میں سے، فی سماواتہ و ارضہ، اس کے آسمانوں میں اور اس کے زمین میں، وذالک من عقد الایمان، اور یہ ایمان کی گرہ میں سے ہے، و اصول المعرفت، اور معرفت کے اصول میں سے ہے، والاعتراف بتوحید اللہ تعالی و ربوبیتہ، اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اعتراف میں سے ہے، کما قال تعالی فی کتابہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں فرمایا، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو پیدا کیا، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، تو اس کی تقدیر لکھ دی ہے تقدیر۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور ہے اللہ تعالیٰ کا حکم مقرر کیا ہوا، قدرًا مقدورا، مقرر کیا ہوا، ایک قطعی اور یقینی فیصلہ، فویل، پس ہلاکت ہے، لمن صار للہ تعالی، کہ جو ہو گیا اللہ کے لیے، فی القدر خصیماً، تقدیر میں جھگڑالو، مد مقابل، و احضر للنظر فیہ، اور حاضر کیا اس میں غور و فکر کرنے کے لیے، قلبا سقیما، بیمار دل کو، لقد التمس بوہمہ، تو اس نے تلاش کیا اپنے وہم کے ساتھ، فی محض الغیب، محض غیب میں، سرا کتیما، ایسا راز جو چھپا ہوا ہے، جس کو چھپایا گیا ہے، وعاد، اور لوٹا، بما قال فیہ، اس چیز کے ساتھ کہ جو اس نے اس میں بات کی، افاکن، اسیما، جھوٹا گناہگار۔
مطلب یہ ہے کہ بندے پر یہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں، اور ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے، مقرر کر دی ہے، اس میں کمی بیشی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھنا ایمان کے بنیادی اصولوں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید و ربوبیت کے اعتراف میں سے ہے۔ اس پر بطور استشہاد کے دو آیتیں ذکر کی، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور دوسری آیت ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا۔ تو جو آدمی بھی تقدیر میں اللہ تعالیٰ کے لیے جھگڑا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آتا ہے اور اپنے بیمار دل کو اس میں غور و فکر کرنے کے لیے حاضر کر دیتا ہے، تو اس نے غیب کے سلسلے میں ایسے راز کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے جو چھپا ہوا ہے، جو کسی پر ظاہر نہیں ہے، اور اس میں جو باتیں بھی وہ کرتا ہے تو اس حوالے سے وہ جھوٹا اور گناہگار ہے۔ والعرش والکرسی حق، عرش اور کرسی حق ہیں۔ عرش و کرسی کے بارے میں بھی ہمارا یقین ہے، لیکن اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے، تو اس پر اس کے مناسب چند آیات بھی ہیں۔ ذو العرش المجید کہ اللہ تعالیٰ عرش کے مالک ہیں، بزرگی والے ہیں۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ کہ اس دن تمہارے رب کے 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اور ایک آیت ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اس کی کرسی نے سارے آسمانوں کو اور زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ اللہ تعالیٰ کی کرسی نے گھیرا ہوا ہے السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو۔ وَهُوَ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُونَهُ اللہ تعالیٰ مستغنی ہیں، بے نیاز ہیں عرش سے اور اس کے علاوہ چیزوں سے۔ اللہ تعالیٰ عرش وغیرہ سے مستغنی ہیں، بے نیاز ہیں۔ جسم کو رہنے کے لیے تو مکان کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ چونکہ جسم سے بھی پاک ہیں، اعضائے جسم سے بھی پاک ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو کسی مکان کی ضرورت نہیں ہے، لہذا عرش اور غیر عرش سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں۔ اس پر سوال ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں تو ہے ثم استوى علی العرش کہ اللہ تعالیٰ پھر برابر ہو گئے عرش پر، تو اس سے تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹھنے کے لیے عرش کے محتاج ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عرش کی ضرورت ہے یا عرش اللہ تعالیٰ کا مکان ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہیں۔ محیط احاطہ کرنے والے ہیں، بکل شیء ہر چیز کا، وبما فوقہ اور اس چیز کا جو پر ہے، وقد اعجز اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے عاجز کر دیا، عن الاحاطۃ احاطہ کرنے سے، خلقہ اپنی مخلوق کو۔ محیط اس کا عطف مستغنن پر ہے، یعنی ہوا محیط اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والے ہیں، ہر چیز کے اوپر بھی جو چیز ہے اس کا بھی احاطہ کرنے والے ہیں، جبکہ اپنی مخلوق کو ایسا احاطہ کرنے سے عاجز کر دیا ہے۔ اس کے مناسب کچھ آیتیں ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ الا انہ بکل شیء محیط آگاہ رہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والے ہیں۔